بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعب ابی طالب 7ویں سن نبوی۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے حوالے ہمارے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن عکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں، جس کا نام شعب ابی طالب تھا، پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے تمام کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک در میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمرو عامری، ظہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابن الخطیری، زمعہ بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور ظہیر نے، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں کہا: اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا اور ابن الخطیری نے تو صاف کہہ دیا کہ ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، میرے بھتیجے محمد کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے اور صرف جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تک اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بعجز اللہ کے تمام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا اور پھر قریش کے چند بہادر، باوجود یہ کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ 10ویں سال نبوی کا ہے۔ منصور بن عکرمہ، جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ۔ غم کا سال 10 سنویں نبوی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب بن ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور گھاٹی سے باہر آنے کے بعد 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جاں گزار اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جانثاری کے ساتھ آپ کی نصرت و دستگیری کی اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح علام و مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے۔ ابو طالب کا خاتمہ۔ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ اور یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہی رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالی مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ یعنی نبی اور مومنین کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب انہیں معلوم ہو چکا کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ کی وفات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم کی نصرت و حمایت میں اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت بی بی خدیجہ کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص مشیر اور غمخوار نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجہ ہی تھی کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھی۔ اسی لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کو نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان 10 سن نبوی میں وفات پائی۔ بوقت وفات 65 برس کی عمر تھی۔ مقام حجون قبرستان جنت معلیٰ میں مدفون ہوئیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس و نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد فرما دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔